الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم قابل قدر معزز پردہ نشین خواتین، ہماری دینی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا بڑا فضل اور اس کی مہربانی ہوئی کہ آج ہم یہاں دین کی باتیں
سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اس نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ اصل میں اللہ کی جس پر رحمت کی نظر پڑتی ہے انہی کو دین اور اس کی محنت کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے اس وقت یہاں ہم نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہم کو لایا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہم پر ہوئی ہے، اس کا احسان ہوا ہے، اس لیے ضروری اس بات کی یہ ہوئی کہ ہم یہاں پر جو باتیں سنائی جائیں گی ان باتوں کو غور سے سنیں اور اللہ کا ہم پر یہ انعام اور احسان ہوا ہے کہ آج دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق ہوئی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جو باتیں اس وقت سنائی جائیں گی اسے غور سے سنیں اور اس نیت اور جذبے کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم آج ہی سے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میں نے اس وقت سورہ احزاب کی ایک لمبی آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھ کر سنائی ہے۔ ایک انصاریہ صحابیہ ہیں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ پوری عورتوں کی طرف سے ایک شکایت اور سوال انہوں نے کیا۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کہیں بھی عورتوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا مدینہ منورہ میں، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں اللہ نے عورتوں سے متعلق کوئی بات ہی پیش نہیں کی۔ ہر جگہ مردوں سے خطاب ہے، فضیلت کی باتوں کو بھی مردوں ہی سے سنائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت پیش کی۔ اس موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے سورہ احزاب کی یہ لمبی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پورے قرآن کو جو بار بار پڑھنے والے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں بھی کسی عورت کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ عورت کے لیے خوبصورتی اس کے چھپ کر رہنے، پوشیدہ رہنے میں ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں تک عورتوں کی رعایت فرمائی
کہ عورتوں کا نام تک ذکر نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کرنا ہے تو امرأۃ نوح کہا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کرنا ہے امرأۃ لوط کہا، عمران کی بیوی کا ذکر کرنا ہے تو امرأۃ عمران کہا، یعنی امرأۃ عمران، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی، عمران کی بیوی، نوح کی بیوی، اس طریقے سے نام لیے بغیر صرف لفظ عورت کا ذکر فرمایا۔ رہ گیا ایک نام جن کے نام سے پوری سورت ہے، سورہ مریم۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر حضرات مفسرین لکھتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ دنیاوی اعتبار سے اسباب کے درجے میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے حضرت مریم کا ذکر کرنا ہوا۔ اگر ان کے باپ ہوتے تو بجائے مریم کے باپ کا نام ذکر کیا جاتا، تو گویا کہ یہ ایک عذر تھا جس کی وجہ سے پورے قرآن میں صرف مریم کا نام ہے، باقی کسی اور کا نام نہیں۔ سب عورتوں کے کامن لفظ، مطلق لفظ کا استعمال کیا، امرأتن کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہ ہو، اسلام میں عورتوں کی کوئی فضیلت نہ ہو، ان کے لیے کوئی درجہ نہ ہو۔ ہاں، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر لوگوں کا یہ معمول تھا کہ عورتوں کو ایک استعمالی چیز سمجھتے تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، بلکہ غلامانہ زندگی گزارتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے وہ مقام ملا کہ پوری دنیا کے اندر کسی دوسرے باطل مذہب نے ایسا مقام نہیں دیا، کسی اور قوم میں عورتوں کے لیے اتنی بڑی فضیلت کی بات نہیں دی۔ اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، اسلام نے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر حج کا ثواب عطا فرمایا، اسلام نے کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ اسلام سچا مذہب ہے جس نے ہر ایک کو اس کا حق دلوایا ہے۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان خود اسلام اور اسلامی تعلیمات کو جانتے نہیں، جس کی وجہ سے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات کے اندر اللہ نے کیا فائدے رکھے ہیں، آج ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بیزارگی ہو رہی ہے، ہم بیزار ہو رہے ہیں، ہمیں معاف کیجئے گا برقع پہننے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، سر پر اوڑھنی رکھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، گھروں میں بے پردہ رہنے میں اچھا لگتا ہے، باہر بے پردہ گھومنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ سب کے خالق و مالک ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کو اپنی شان سے ایک عجیب نظام کے ساتھ چلایا ہے، اور مردوں کے لیے الگ احکامات دے رکھے ہیں، عورتوں کے لیے الگ احکامات ہیں۔ ان احکامات پر چلنا ہی عورتوں کے لیے خیر ہے، عافیت ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی خیر ہے، عافیت ہے، سکون ہے، راحت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کی خوبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبے کے اندر پڑھی ہے، لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد عورت کی 10 صفات کو بیان فرمایا اور کہا کہ یہ جو 10 صفات والے ایمان والے مرد یا عورت ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 2 پروانہ عطا فرمائیں گے، 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے جملہ گناہوں کی بخشش کریں گے، معافی عطا فرمائیں گے، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اور دوسرا پروانہ یہ ہے کہ جب اللہ گناہ سے پاک صاف کر دیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جس کی بنیاد پر وہ جنت میں کھلکھلاتے ہوئے خوش و خرم داخل ہو کر ابدی زندگی خوشی کے ساتھ گزاریں گے۔ اب اس وقت انہی 10 صفات کو مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ہم پہلے ان باتوں کو غور سے سنیں۔ اگر یہ باتیں پہلے سے ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور مضبوطی سے قائم رہیں، اور اگر کسی وجہ سے ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر پہلی فرصت میں ایک ایک بات کو دل دماغ میں بٹھا کر عملی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں، اسی نیت اور جذبے کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورت۔ مسلم، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان جس کا ظاہر اسلامی علامتوں سے بھرا ہوا، سجا ہوا ہو، اعمال اس کے مسلمانوں جیسا ہو، اسلام کا عمل کرتا ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کے جسم سے اسلامی تعلیمات ظاہر ہو، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت، رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اللہ نے مال دے رکھا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مال ہے تو حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، نفلی خیر خیرات کرتے ہیں۔ یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ ان اعمال کو کرنے والے کیسے کرنے والے؟ خالص اللہ کے لیے کرنے والے مسلمان مرد، مسلمان عورت کہلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہم مسلمان ہیں بھی کہ یا نہیں۔ مردوں کے لیے جو جو حکم اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس کو عمل سے ظاہر کر کے بتائیں، تبھی اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ عورتوں کے لیے اللہ نے جو احکامات دے رکھے ہیں اس کو وہ عملی طور پر کر کے دکھائیں، تبھی وہ مسلمان عورت کہلائے گی۔ صرف ووٹر کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، فلاں کارڈوں میں، ڈاکومنٹس میں عبد الرحمن، فاطمہ، خدیجہ نام لکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ مسلمان ہونا ہے تو ہمارا ظاہر بھی بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مردوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ عبد الرحمن ہے یا کہ کمار سامی۔ اس کے ہیئر اسٹائل دیکھیے جی، یہود اور نصارہ کے طور طریقے کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ اس کے لباس کو دیکھیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیے جی، اس کا رنگ ڈھنگ دیکھیے۔ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی اس کے اندر ایک خاص علامت نہیں پائی جا رہی ہے۔ عورتوں کی طرف نظر کریں جی، گھروں کے اندر رہتی ہیں تو کہاں ان کے اندر اسلامی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی مجبوری میں کہیں جانا ہے، ضرورت کی وجہ سے جانا ہے، تو پھر اسلام نے اس کو حکم دے رکھا ہے
کہ بھئی عورت تم اگر باہر نکلو گی تو اس انداز سے نکلو کہ تمہارا پورا جسم چھپا اور ڈھکا ہوا ہو، جس کو ہم برقع کہتے ہیں، تمہاری آنکھیں چھپی ہوئی ہوں، تمہارے ہاتھ چھپے ہوئے ہوں، تمہارے پیر چھپے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں دستانہ ہو، پیر میں ساکس ہوں، نقاب اوڑھ کر تم جاؤ، تمہارا جو برقع ہوگا وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، چست اور فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بتائیے میری ماں بہنیں، آج ہم عورتوں کے برقعے کا کیا حال ہے؟ برقع پہنا جاتا ہے اس لیے تاکہ نہ رنگ کا اندازہ ہو، نہ عمر کا اندازہ ہو، نہ کپڑوں اور لباس کا کوئی جو ہے نظر آنے کا موقع ہو۔ لیکن آج برقعے کیسے بن رہے ہیں؟ علمان الحفیظ برقعے کے نام دیکھ لیجئے، دبئی والا برقع، کنکر کا برقع، اس کا برقع، کیا کیا نام ہے، اور امت کو شیطان اور نفس کی طرف سے کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کی ماں اور بہنوں کے لیے۔ آج برقع اندر کی چیزوں کو چھپانے کے لیے پہنا جائے، اس کے بجائے برقع ہی ایسا رنگین ہوتا ہے، ایسا چمکیلا ہوتا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی اپنی نظر اٹھانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ کیا ایسے برقعوں سے ہمارا اللہ خوش ہو جائیں گے؟ کیا ایسے برقعوں سے ہماری جتنی صحابیات ہیں کل قیامت کے دن ان کو دیکھنا ہوگا، وہ ہم سے پوچھیں کہ تو ہماری اس امت کی بہنیں تھی اور تمہارا برقع ایسا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میری ماں بہنیں، برقع سیدھا سادہ ہونا چاہیے۔ میں عام طور پر عورتوں کے بیانات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ برقع پہن کر اتنا شاندار، اتنا چمکیلا پہن کر جا رہی ہیں، آپ کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہیں؟ آپ جہاں باہر جا رہی ہیں نہ وہاں آپ کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، وہاں تو اجنبی مرد ہوں گے، اجنبی عورتیں ہوں گی، ہم کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے، ہم نے کتنے واقعات سنے ہوں گے، کتنے واقعات سنے ہوں گے کہ پردے سے متعلق کس طرح سے امت کی ماؤں نے، بہنوں نے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھا، پردے میں رکھا۔ یاد رکھیے، عورتوں کے لیے پردہ ہر اعتبار سے حفاظت ہے، ان کی عزت کی حفاظت ہے، عصمت کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، ہر چیز کی حفاظت ہے۔ لیکن ہم کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ بہرحال ہمارا ظاہر بھی بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ظاہر بھی بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی کو کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات، ان کا دل بھی کہتا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان، دیکھیے اسلام کا تعلق زبان سے، اعمال سے، ظاہر سے ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اندرون سے ہے، باطن سے ہے۔ ہمارا دل کہتا ہو کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا دل کہتا ہو، ہمارا دل مانتا ہو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ ہم دل سے یہ اقرار کریں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر چاہے نبی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے ولی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ مدد کر سکتا ہے، نہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور ضرورتیں ہماری پوری کر سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مزاروں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ جو مدفون ہیں، اپنی قبروں میں دفن ہیں، یہ موت کے بعد کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ان سے جا کر اپنی امیدوں کو لگانا، ان سے منتیں مرادیں مانگنا، یاد رکھیے میری مائیں بہنیں، یہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان ایک اللہ کو مانے کہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں،
روزی اللہ دیتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں، کاروبار میں ترقی اللہ دیتے ہیں، جی صحت اللہ دیتے ہیں، بیماری اللہ دیتے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا دل کہتا ہوں۔ ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ہی ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایسا ہی ایمان ہمیں جہنم سے بچائے گا، ایسا ہی ایمان ہماری قبر کے مسئلے کو حل کرے گا، ایسا ہی ایمان ہمیں پل صراط میں بجلی کی طرح پار کرائے گا، ایسا ہی ایمان ہمارے نام اعمال کے ترازو کو جھکا دے گا، ایسا ہی ایمان ہمیں جنت کی بلندیوں پر پہنچائے گا، ایسا ہی ایمان ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار نصیب کرائے گا۔ اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو پھر قبر کی زندگی سے ہمارے لیے پریشانیاں، دشواریاں اور مشکل سے مشکل ترین معاملات بنتے چلے جائیں گے، اس لیے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت والقانتین والقانتات، جی تیسری صفت ہے فرما برداری۔ جی اللہ کے لیے آدمی فرما بردار ہو جائے، مرد بھی عورت بھی، کوئی کام اللہ کے خلاف نہ ہو، کوئی عمل ہمارا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ چوتھی صفت ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ سچائی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر بڑی سخت وعید نازل کی گئی، بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس جو حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، لیکن جھوٹ بولنے والے کو اس کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج خاص طور پر آدمی کب کسی موقع پر پھنسنے کی طرح، اٹکنے کی طرح، مشکل میں پڑنے کی طرح محسوس کرتا ہے تو یہ شیطان اور نفس اس کو بہکاتا ہے کہ بھئی جھوٹ بول دے بچ جائے گا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے، مرد بھی بولتا ہے، عورت بھی بولتی ہے، تو پھر جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ بظاہر بچنے کی طرح لگ رہا ہے، لیکن آئندہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے 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 اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ایک بات یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، جھوٹ بولنے سے سامنے والے کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے دل سے آپ کی محبت ختم ہو جاتی، وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ عام طور پر مستورات خواتین، ہماری مائیں بہنیں اپنے ماں باپ سے، اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ عورت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹ کبھی چھپتا نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں وقت میں فلاں نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ آدمی کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو چاہے مرد ہو یا عورتیں اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کی برکت سے ہمارے اندر بھی سچائی آئے گی، ہم بھی اپنی زبان کو سچ بولنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جھوٹوں کے ساتھ ہو تو پھر ہمارے اندر بھی جھوٹ ہی پیدا ہو۔
فرمایا والصادقین والصادقات، سچائی کو اپنائیں، سچ بولنا ہے کسی بھی صورت میں، حالانکہ بظاہر سچ بولنے سے نقصان لگ رہا ہے لیکن نقصان نہیں ہوگا، اللہ بچائیں گے، سچ بولنے والوں کو اللہ بچائیں گے۔ اگر عورتیں ہیں تو اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے خاص طور پر جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی خوشحال زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ پانچویں صفت والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کیا ہے؟ کنٹرول، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، روک لیں، جی تو اسی کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے صبر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک مرتبہ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے۔ حضور نے ان کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ صبر کو مانگنا مصیبت کو مانگنا ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ صبر مت مانگو بلکہ عافیت مانگو، عافیت مانگو، صبر مانگنا گویا کہ مصیبت کو مانگنا ہے، عافیت مانگو، آزمائش نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی حالت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو تب آدمی کو صبر کرنا چاہیے، مرد ہو یا عورت اس کو صبر کرنا چاہیے۔ میں ہر جگہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے صبر کا ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ ہر جگہ صبر کرنا اس کے لیے مقدر کے طور پر ہوتا ہے، مقدر نہیں بلکہ ایک آزمائش کے طور پر اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ماں باپ کے یہاں رہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہے اٹھو، جب چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، جب چاہے جی آؤ جاؤ، اور جو چاہے پہنو، جیسے چاہے رہو، اس میں کوئی روک ٹھوک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سسرال میں جا کر یہ نخرے، یہ نازک پن نہیں چلے گا، اس کو وہاں وقت سے پہلے اٹھنا پڑے گا، ساس کو جو ہے چائے دینی پڑے گی، جی شوہر کو خوش کرنا پڑے گا، نند اور نڑند ان لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا، جو جو گھر کے اندر ہیں سب کی کڑوے کسیلی کو سننا پڑے گا۔ جی کھانا بنائیں گے تو کوئی کمی آ جائے گی تو کہنے والے برملا کہہ دیں گے، ارے بھئی یہ کھانا کیسا بنا ہے، یہ سالن کیسا بنا ہے، یہ چٹنا کیسے بنا ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں نمک کم ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ کم ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس وقت عورت کا بڑا جذبہ ابھر جاتا ہے، نفس پورے طور پر لگا رہتا ہے کہ عورت سے کہے کہ تو اس کو جواب دے دے، تو اٹھک پٹک کر دے، ناراض ہو جا، فلاں ہو جا، فلاں ہو جا، شیطان بھی بھڑکاتا ہے۔ ایسے موقع پر عورت اپنے اندر کنٹرول رکھے، اپنی زبان کو لگام دے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھے، صبر کرے، ہمت سے کام لے اور یہ سوچے کہ یہ میرے لیے تجربات ہیں، یہ میری آزمائش ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، میں ان کڑوی کسیلی باتوں کو جی حلق سے آسانی سے نیچے اتار لوں گی، میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان سے چھوڑ کر اپنا قدم آگے بڑھاتی رہوں گی، تو پھر دیکھیے چند دن کے بعد اس گھر میں اسی عورت کا سکہ چلے گا، اسی عورت کا راج ہوگا، وہ جیسے چاہے گی ویسے لوگ اس کی بات سنیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ابتداءً شروع میں عورت صبر سے کام لے، جذبے میں نہ آئے، باپ کو فون کر کے رو کر نہ بتائیں، ماں کو فون کر کے رو کے نہ بتائیں، بھائی بہنوں کو اپنی شکایت نہ پیش کریں کہ مجھے سسرال میں یہ تکلیف ہے، میرے شوہر مجھے ریسپانس نہیں کر رہے ہیں، میری ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ بے صبری اور بے قابو ہو کر کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں،
صبر کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے مانگے، ماں باپ کو بھائی بہنوں کو کہنے کے بجائے اللہ سے کہے، اللہ سے مانگے۔ پھر دیکھیے جس گھر میں آپ کو ابتداءً پریشانی تھی، انتہا میں آخر میں وہ گھر کی مالکہ آپ بنے گی، آپ کا کنٹرول سب پر ہوگا، آپ کی بات سب سنیں گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ پھر آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی، تواضع، انکساری، ڈر، اللہ کا ڈر رکھنے والے مرد، اللہ کا ڈر رکھنے والی عورتیں۔ جی اللہ کا ڈر جو ہے یہ جسے نصیب ہو جائے اس کی دنیا ہی جنت بن جائے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے آج کوئی کام ہم سے رہ نہیں جاتا، بلکہ ہر کام ہم کر جاتے۔ مرد ہے، جوان ہے، کیا کرتا ہے؟ سیل فون دیکھنا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، کھڑکیاں بند کر لیتا ہے۔ جی اب سیل فون میں گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، اور تب تک اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، ادھر ادھر کھڑکی کے پاس دیکھتا ہے کوئی کھڑ کر جھانک تو نہیں رہا ہے، دروازہ کھلا ہے یا، تب تک چیک کرتا ہے۔ لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان سب کے باوجود اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، اب دنیاوی اسباب کی چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح عورت، جی شوہر دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، جی ماں باپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈر تو ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس، یہ ڈر اس کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی ہے، چھپ چھپ کر باتیں کر رہی ہیں، چھپ چھپ کر جو ہے جو کچھ نہیں کرنا چاہیے کر رہی ہیں۔ فرمایا والخاشعین، اللہ کا ڈر رکھنے والے، والخاشعات، اللہ کا ڈر رکھنے والی عورتیں۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ، خیر خیرات کرنے والے مرد، خیر خیرات کرنے والی عورتیں۔ ہمارے علاقے میں یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوں گی، ہمارے علاقے میں عورتوں کا مزاج کیسا ہے؟ چمڑی چلے جائیں دمڑی نہ جائیں، چمڑی چلے جائیں دمڑی نہ جائیں، ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ اگر بیان میں کوئی مولوی صاحب جمعے کے بیان میں یا عید کے بیان میں یا کسی موقع پر زوردار تقریر کریں کہ بھئی صدقہ کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو عورتیں بیان سن کر صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، اور شوہر سے، باپ سے کہیں گی مجھے پیسہ دیجئے میں صدقہ کرنا ہے۔ یعنی خود کا پیسہ صدقہ کرنے کے لیے بھی تب تیار نہیں ہو پاتی۔ جی عورتوں کو دینے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ مرد حضرات تو دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کوئی مانگنے والا آتا ہے، کوئی محتاج رہتا ہے، جی کوئی پوچھتا ہے تب دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو دیتے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر یہ مزاج نہیں۔ میں ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ فیملی کی 5 عورتیں مل جائیں، ہر مہینہ مثال کے طور پر 100 روپے جمع کریں، 5 عورتیں 100 روپے اگر جمع کریں گی مہینے میں ایک مرتبہ، جی تو 500 روپے جمع ہو جائیں گے۔ اب رشتہ دار میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون بیوہ ہے، کون معذور ہے، کون یتیم ہے، کون غریب ہے، جی اس کو بتائے بغیر جی اس کی ضرورت کی کوئی چیز ہم 5,000 50,000 5 لاکھ کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی تم کتنا خرچ کر رہے ہو، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسے خرچ کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو،
شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں۔ 10 عورتیں مل گئی، 5 عورتیں مل گئی، ماہانہ جمع کر کے اسی وقت دے دیا، یا سال بھر کا جمع کر کے ایک بڑی رقم 10,000 5,000 ایسی رقم اٹھا کر کسی اپنے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ ہاں الحمدللہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا ضرورت مند نہیں ہے تو اپنے محلے کے پڑوس میں دیکھیں، پھر اپنے گلیوں میں آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں، پھر اس طریقے سے ہم کوئی غریب ہے، بچی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کی ضرورت کی چیزوں کو ہم لے کر دیں، خرچ کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مردوں میں تقریر فرما رہے تھے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے، عورتوں کا مجمع بھی تھا، حضور نے وہاں بھی تقریر کی اور خیرات صدقات کے بارے میں فضیلت بتائی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے چادر اندر بھجوائی، تو اس وقت ان عورتوں نے جو زیور پہن رکھے تھے، کوئی کان کے، کوئی گلے میں، کوئی جہاں جو زیور تھا، جس کے پاس پیسے تھے، پیسے، درہم، سونے چاندی کے سکے یا زیورات جو بھی تھے اس چادر میں ڈال کر واپس کر دی۔ اس طریقے سے اپنا کچھ قربان کر کے اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کریں، خرچ کرنے والے بنیں۔ پھر آگے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ ہم کیا ہے، رمضان کے روزے پورے رکھ لیے تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اس کے علاوہ نفل روزوں کا ہمارے پاس کوئی ماحول، کوئی مزاج، کوئی معمول نہیں۔ اللہ کے وہ بندیاں ہیں آج بھی دنیا میں جو ہر مہینے کے 3 روزے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13 14 15 چاند کے 13 14 15 تاریخ کے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، ہر جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نفل روزے ہیں، ان کی وجہ سے آدمی کی زندگی کے اندر وہ بہار آتی ہے، وہ خیر آتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ابھی انشاءاللہ قریب 1 مہینے کے بعد، 1.25 مہینے کے بعد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال خرچ کر رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کر رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ آدمی رکھے، ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، صرف اکیلے آپ ہیں، کھانے کی پوری چیزیں ہیں، پینے کی پوری چیزیں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم کچھ اٹھا کر کھا لیں، کچھ اٹھا کر پی لیں اور اپنے منہ کو صاف کر لیں اور کوئی ہم کو نہ دیکھیں اور ہم شام تک ویسے ہی روزے سے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں سب ہیں، پھر بھی آدمی بندہ ہو کے بندی نہ کوئی چیز منہ میں رکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بلکہ بالکل رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ روزہ ہے، اللہ کے لیے روزہ ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ اس لیے رمضان کے آنے والے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خاص طور پر بعض عورتوں کا مزاج ہے، شروع کے 2 روزے رکھ لیے، پھر درمیان کا 1 رکھ لیا، پھر 15واں روزہ رکھ لیا، پھر 27 اور آخری کے روزے رکھ لیے۔ یہ ہمارا ہی نقصان ہے اگر ہم نے ایسا کیا۔ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی
روزے رمضان کے پورے رکھنے چاہیے، ایام پاکی کے جتنے بھی ملے اتنے دن کے روزے، اور جو ایام ناپاکی کے ہیں ان کے روزوں کو تو بعد میں رمضان کے بعد قضا کرنا ہے۔ نمازیں تو پورے معاف ہو جاتے ہیں لیکن روزوں کی قضا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو ناپاکی کے ایام میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو ہم نے رمضان کے بعد قضا کر رکھا ہو۔ کتنے سال کے روزے ہمارے ذمے باقی ہیں، یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے، ان کے ہم روزہ رکھنا ہی پڑے گا، اس لیے پہلی فرصت میں اس کا اہتمام کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، مرد ہوں عورت ہوں جی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، وہ غلط کام نہ کر رہے ہوں، زنا جیسی خبیث ترین لعنت والی چیز کے مرتکب نہ ہوں، جائز طریقے سے نکاح کر کے آدمی مرد عورت اپنی ضرورت جسمانی ضرورت پوری کریں، اور اس کے علاوہ غلط طریقے سے مرد بھی کسی عورت سے غلط تعلق قائم رکھے یا عورت کسی مرد سے غلط تعلق قائم رکھے، اس کا بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کہ پھر اللہ تعالی ہماری پکڑ کریں۔ مردوں کی عورتوں کی اللہ نے خاص طور پر یہ صفت بیان فرمائی والحافظین فروجہم والحافظات، مرد ہوں عورت ہوں پاک دامن، ان کی نگاہیں پاک ہوں، ان کی زبان پاک ہو، ان کے کان پاک ہو، ان کی سوچ پاک ہو، ان کا جسم پاک ہو، ظاہر سے بھی پاک ہو، باطن سے بھی پاک ہو، ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، وہ پاک دامن ہو، عفت ان کی محفوظ ہو، عصمت ان کی محفوظ ہو، وہ کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا نہ کریں، وہ کسی کے ساتھ غلط تعلق نہ رکھیں۔ ایسے مومن، ایسے ایمان، ایسے اسلام اور ایسے حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں، انعامات۔ آخری صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا خوب ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ جو دور ہے جی، ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایسا نہیں کہ بچوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہوں، سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ کبھی بھی بیانات میں چھوٹے بچوں کو جو قابو میں نہیں رہتے ہیں ان کو ساتھ میں لانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے یکسوئی نہیں ملتی ہے اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کا ذکر فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے زندہ، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے میت اور مردہ۔ ہم اندازہ لگائیں آج کا یہ جو دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے جی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ صبح کو ہم اٹھتے ہیں، آنکھ پوری طرح سے کھلتی نہیں، واٹس ایپ کھل جاتا ہے، فیس بک کھل جاتا ہے، انسٹاگرام کھل جاتا ہے جی، جتنے سوشل میڈیا ہمارے فون میں انسٹال ہیں سب پر ایک نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں۔ ابھی آنکھ پورے طور پر کھل نہیں رہی ہے لیکن یہ ساری چیزیں کہ بھئی فلاں نے کیا بھیجا ہے، فلاں گروپ میں کیا آیا ہے، ایک ایک موبائل میں 20 25 گروپ ہیں، سب کے میسیجز دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ موبائل فون ہاتھ میں لیں اور تمام میسیجز کو پڑھیں، آڈیو سنیں، ویڈیو دیکھیں، ٹیکسٹ میسیج پڑھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آسانی سے نکل جاتا۔ لیکن اس بندے کو، اس بندی کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی 5 منٹ اللہ 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 کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، 5 منٹ کے لیے توفیق نہیں ہوتی۔
ہم کتنے بدنصیب ہیں، ہم کتنے محروم القسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے، میت ہے۔ اب بتائیے روزہ میں ہم کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہمارے ہاں ذکر کا کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر وہ مرد حضرات کریں گے، عورتوں کے لیے کھانا بنانا جی یہی کام ہے، ذکر ہمارا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والی عورتیں، صرف مردوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، ذکر کرنے والی عورتوں کو بھی ذکر کرنے کی بات ہے۔ روزانہ ہم 10 منٹ صبح میں شام میں جی بیٹھ کر اللہ کا نام لیں، جی اس کی برکت ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دیکھیے نماز کے بارے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کثرت سے نماز پڑھو، روزے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کثرت سے روزہ رکھو، عمرہ، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادتیں ہیں کسی عبادت میں یہ بات نہیں ہے کہ کثرت سے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، روزہ اس کے وقت میں ہی رکھا جا سکتا ہے، حج اس کے وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ اس کے وقت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہر عبادت کے لیے وقت متعین ہے اور ایک حد متعین ہے، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کوئی وقت متعین نہیں، پاکی غیر پاکی ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں، سوتے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ غسل شرط ہے، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے، جی اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا خوب ذکر کرنے والی عورتیں، یہ 10 صفات ہیں جسے اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں فرمائی، اور آگے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر رہا ہے، بہت دیر ہو گیا، کافی دیر سے چلا جاتا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن مردوں کے اندر، جن عورتوں کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے ہم بخشش کا جی ان کے لیے وعدہ ہے، بخشش کریں گے، ان کے گناہ معاف فرمائیں گے، واجرا عظیما، اور ایسا عظیم بدلہ، اجر، ثواب، صلہ عطا فرمائیں گے کہ بندہ دیکھتے رہ جائے گا کہ اللہ اتنا بڑا انعام۔ آخرت میں نام اعمال جب دیے جائیں گے، ایسے 10 صفات والے ایمان والے مرد عورتوں کے نام اعمال جب دیے جائیں گے، وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا انعام، ہم نے تو اتنے کام نہیں کیے لیکن اتنا بڑا انعام ہم کو مل رہا۔ اسلام، ایمان، سچائی، فرما برداری، صبر، اللہ کا ڈر، صدقہ، خیر خیرات، روزہ، اور اپنی عزت کی حفاظت، اور اللہ کا ذکر، جی یہ جو صفات ہیں آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آج ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اسلام کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پردہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، برقع کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، کچھ بھی بولو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے فائدے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک قصہ یاد آ گیا، وہ قصہ سنا کر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے
ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا ہارون رشید. اس کی بیوی زبیدہ خاتون. ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون یہ دونوں روزانہ عصر کے بعد ان کے محل کے پیچھے ایک ندی چل رہی تھی، وہاں ٹہلنے کے لیے جاتے تھے روزانہ. تو ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی بالو، جس کو کہتے ہیں مٹی، ریت، بالو، ایک ڈھیر ہے، بالو کا ڈھیر ہے، زیادہ بالو ہے، ریت ہے. وہ آدمی اس مٹی میں، ریت میں ایک گھر بنا رہا ہے. جیسے چھوٹے بچے گھروں کے سامنے بالو لا کر ڈال دیے تو اس میں سے اندر سے کھود کر ذرا گھر جیسا ایسا بناتے ہیں. تو بادشاہ قریب پہنچے تو دیکھا تو وہ شخص تھا بہلول. ان کو کہتے ہیں بہلول دانا. عجیب جذب کی کیفیت، مجذوب قسم کے اللہ والے تھے. اور بادشاہ ہارون رشید پہلے سے ان کو جانتے تھے. تو بادشاہ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا ایسے ہی کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت گھر بنا رہا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا اچھا کیا کرو گے؟ بادشاہ سلامت اس کو بیچوں گا. اچھا کتنے میں بیچو گے؟ 1 درہم. 1 درہم ہماری زبان میں سمجھ لیجئے 100 روپے میں، مثال کے طور پر 100 روپے میں یہ گھر بیچوں گا. اور جو خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو اس کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرمائے. بادشاہ چونکہ وہ مجذوب دیوانے قسم کے اللہ والے تھے، ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، مذاق سمجھتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ان کی بیوی زبیدہ خاتون وہ بھی پیچھے پردے سے آ رہی تھی. تو اسی طریقے سے بہلول سے انہوں نے سوال کیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں گھر بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. کتنے میں بیچوں گے؟ 1 درہم میں. اور جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے. تو جو زبیدہ خاتون تھی انہوں نے اپنے تھیلے سے، پاکٹ سے 1 درہم نکالا اور اس بہلول دانے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ دعا کرنا. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. شام ہوئی، رات ہوئی. رات کو سوئے بادشاہ ہارون رشید. جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ وہ اچانک جنت پہنچے ہیں اور جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موتی کا محل ہے، کوئی چاندی کا محل ہے، کوئی سونے کا محل ہے، کوئی شیشے کا محل ہے. عجیب و غریب محلات ہیں اور ہر محل کے سامنے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، جس کا محل ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھتے گئے حیران اور تعجب ہو کر. تو ایک محل پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس محل کے باہر ان کی بیوی زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے. خوش ہو گئے کہ بھئی ہماری وائف اور بیوی کا محل ہے. چنانچہ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھے، دروازے کے پاس پہنچے تو ایک فرشتے نے روکا، سیکورٹی نے روکا اور کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ اندر جانا چاہتا ہوں، یہ میری بیوی کا محل ہے، دیکھو اس کے نام کا باہر بورڈ لگا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس محل میں وہی جا سکتا ہے جس کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے، آپ نہیں جا سکتے. بادشاہ نے کہا کہ رہے وہ ہماری بیوی ہے، میں ان کا شوہر ہوں، میں اندر جاؤں گا. تو جانے کی کوشش کر رہے تھے بادشاہ، تو فرشتہ ان کو دھکا دے دیا. اتنے میں آنکھ کھل گئی، خواب پورا ہو گیا.
بادشاہ ہارون رشید سمجھ گئے کہ کل شام جو 1 درہم کے بدلے جو گھر بیچا ہے اور میری بیوی زبیدہ خاتون نے اس کو خریدا ہے، تو بہلول کے دعا کرنے سے گویا اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دیا ہے۔ تو پھر باقی رات پوری ہوئی، صبح کو بے چینی، اسی طرح وہ تلاش کرتے ہوئے اسی محل کے پیچھے ندی کے کنارے ٹہلنے لگے اور دیکھتے گئے کہ کہاں ہے وہ بہلول دانا۔ تو دیکھا کہ اسی جگہ، اسی بالو اور مٹی میں گھر بنائے بیٹھا ہوا ہے مجذوب بہلول دانا۔ بادشاہ ہارون رشید قریب پہنچے اور پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 1 درہم میں، اور جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدل جنت میں ایک محل بنا دے۔ اب بادشاہ ہارون رشید خوش، کہا کہ اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اب بادشاہ ہارون رشید نے اس کی جب قیمت پوچھی تو اس بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی قیمت آپ کی آدھی حکومت، آپ کی آدھی سلطنت۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، ارے بھئی کل تم نے اسی گھر کو اسی جگہ میں اسی شرط پر 1 درہم کے بدلے میں بیچ رہے تھے، اور آج اسی جگہ اسی گھر کو، مٹی کے اسی گھر کو آدھی سلطنت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہو گیا؟ میری ماں بہنیں، معزز پردہ نشین خواتین، بہلول دانا نے جو جواب دیا ہے اسی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل جو مکان فروخت کر رہا تھا وہ بن دیکھے فروخت کر رہا تھا، آج جو مکان فروخت ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ آج ہمیں اللہ کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزوں کی اہمیت کیا ہے، پردہ کیا ہے، دین کا علم کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کل ہماری جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی، آخرت میں ہم جب دیکھیں گے کہ اسلام پر کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، رسول اللہ کا ان کی زیارت کیسے ہوگی، ان کا دیدار کیسے ہوگا، جی وہاں اسلامی تعلیمات، قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن پڑھنے کی برکت سے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جب وہاں دیکھیں گے افسوس کے علاوہ کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آئے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، معزز پردہ نشین خواتین، جیسے کہ ہمارے بیان سے پہلے مولانا نے علم کے متعلق بڑی اہم اور ضروری باتیں پیش کی، آج ہمیں دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، بغیر کسی چیز سیکھے اور سمجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ نسوان مدرسہ ہے، اس میں یہاں جتنی مستورات اس وقت جمع ہوئی ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکی، سب سے ہماری درخواست ہے کہ اس نسوان میں پہلی فرصت میں داخلہ لیں، سب سے پہلے اپنا قرآن کریم تجوید کے ساتھ صحیح معنی میں پڑھنا سیکھیں، پھر آپ کے جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، پھر دیکھیے اس علم کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں کیسی نورانیت پیدا کرتے ہیں، کیسی خوشیاں لاتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی ہی میں جنت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نسوان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ مدرسوں میں داخلہ لیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اس میں حفاظت ہوتی ہے، اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے یہ مجھے یہاں پر آ کر کچھ بولنے کی دعوت دی، اور حضرت مولانا
انوار الحق صاحب جن کی جو ہے سرپرستی میں یہاں نسوان مدرسہ قائم ہے، چل رہا ہے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بندے کو یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری اور ساری فرمائے اور تمام محلے کی مستورات کو اس مدرسے سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔